آج آپ کو دم سکھا کے جا رہا ہوں اور فری میں دم دے کے جا رہا ہوں. بابے تو کہتے ہیں ہم نے دم دینا ہی نہیں. اور میں بتاؤں یہ پڑھا کیا جاتا ہے, سنیں پڑھا کیا جاتا ہے. زبان ہاں اگر اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائے تو پھر پھونک بھی کام کر جاتی ہے, لیکن میں اور آپ, میرے اور آپ کے لیے ایک مخصوص دم, خاص دم, جس کی اجازت اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی دی ہے, آج جتنے مرد بیٹھے ہیں, جتنی عورتیں ہیں, سب کو فری میں دے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ خود اپنے آپ کو دم کرنے والے بن جائیں گے. اور محرم, اپنی محرم بچیوں کو غیر عورت کے جس ہاتھ رکھ کے دم نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ سنیں, یہ نہ ہو کہ کوئی مرد جو ہے دوسری عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرے. اگر کوئی پیر بھی ایسے ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کو جھٹک دو, پرے جا. میرے نبی کا حکم ہے کہ عورت غیر کو مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا. بالکل جو ہے نا شریعت ہے, پردہ لگا دیا ہے. اس پہ رحمتیں برس رہی ہیں اس محفل کے اوپر, آپ پہ بھی, اس پہ بھی. قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے, رحمتیں برس رہی ہیں. اس لیے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو رحمتیں ہوں گی, اور جب اللہ اور نبی, اس کے نبی کی نافرمانی, پھر زحمتیں, پھر مصیبتیں, پھر تکلیفیں, پھر بیماریاں, پھر مصیبت, پھر قرضہ, پھر تنگی, پھر غربت, پھر مفلسی, پھر ذلت, پھر کچہری اور تھانے, پھر اسپتال. میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ پھر کوئی نہیں آپ کا مداوا. تیرے میرے غم کا مداوا قرآن ہے, تیرے میرے غم کا مداوا مدینے والا ہے, تیرے میرے غم کا مداوا اللہ کا ذکر ہے, تیرے میرے غم کا مداوا نماز ہے, تیرے میرے غم کا مداوا روزہ ہے, تیرے میرے غم کا مداوا حیا ہے, تیرے میرے غم کا مداوا اللہ کے محبوب کی سنت ہے. میری بچیوں, اپنے سروں پہ ہاتھ رکھو, میں آپ کو دم کرنے لگا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دم کر دیا, ہاتھ اٹھا لیں. اچھا, لوگ سمجھتے ہیں پھونک مارنی, یہ والی پھونک کہیں نہیں. آپ نے پڑھ لیا دم ہو گیا, یہ تصور میں رکھنا. دم کس کو کہتے ہیں, ضروری نہیں پھونک. اگر آپ ہلکا کریں, ہلکا دم اس کے اوپر کر دیں آپ کے کلام میں, کیونکہ یہ کلام ہے اللہ کا, اور اس سے جو چیزیں نکلیں گی اور وہ اس کی کیفیت و ماہیت کو بدل دیں گی. پانی پہ اللہ کا کلام پڑھیں گے, اس کی کیفیت و ماہیت بدل جائے گی. اسی کو شفا اللہ بنا دے گا, کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے, اللہ کے نبی کے, اللہ کے مقبول کے زمین پہ جا کے ایڑیاں لگتی ہیں تو وہاں سے پانی نکل آتا ہے, اور اللہ کے نبی اپنا لعاب دن کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ کڑوا پانی جو میٹھا ہو جاتا ہے. یہ میں نے پیروں کی تھیلی میں سے نا یہ چھپا ہوا جو چھپا کے رکھتے ہیں نا, دم نہیں بتانا, ٹھیک ہے. دم کے لیے نا پھر تمہیں وہ بندہ کہتے ہیں مجھے دم دے دیں پیر صاحب, 2 سال ہو گئے. وہ کہتے ہیں دم کے لیے جناب ایک داند چاہیے, 1.5 لاکھ اندازہ لاؤ, ٹھیک ہے. عورتیں یقین جانے بابوں کو اپنی بالیاں دے آتی ہیں, گھروں میں اس طرح مشٹنڈے پھرتے ہیں, وہ آتے ہیں آٹا بھی لے جاتے ہیں, کپڑے بھی لے جاتے ہیں, پیسے بھی لے جاتے ہیں. وہ پتہ تب چلتا ہے, اور وہ کہہ کے جاتے ہیں 2 گھنٹے اس کمرے سے نہیں نکلنا ورنہ اس ڈبے کے جتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے. پتہ تب چلے گا جب ڈبہ دیکھیں گے تو بیچ میں چیز ہی نہیں ہوگی. دھوکے بازوں سے بچو, جھوٹوں سے بچو, اپنی زندگی بچاؤ. میری بچیوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, قرآن اور سنت, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دم میں نے بتا دیا, جب مصیبت ہے یہ دم کرنا, انشاءاللہ شفا ملے گی. یہ دم کرنا, یہ باتیں میں نے کی ہیں, اور اگر اس سے فائدہ نہ ہوا نا تو دنیا چھوڑ دیں. قیامت والے دن کسی کے خلاف جو کیس کرے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی. تم کہنا تم کوٹلی کشمیر میں آئے تھے, یہ باتیں کی تھی اور یہ باتیں کوڑی نکلی ہیں. اے اللہ اس بندے کی پکڑ کر,
بالکل میں آپ کو یہ واضح کہہ کے جا رہا ہوں، ان باتوں پہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیں۔ اپنی دعائیں، اپنی حاجات، اپنی تمنائیں اپنے ہاتھوں کے اندر رکھیں، جب ہاتھ اٹھائیں گے اور آمین آمین کہیں، اور یہ اپنی جو بھی مشکل مصیبت تکلیف ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ دعا فقیر کر رہا ہے، آپ آمین کہیں گے، انشاءاللہ آپ کی آمین سے میری بھی سنی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے دلوں کی سیاہی دھو ڈال۔ اے مولا مولا ہم پہ راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما۔ اے مولا اپنے محبوب کی سنت پہ چلنا عطا فرما، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، حیا کرنے والا بنا۔ اے اللہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ راتوں کو بستر سے اٹھ کے نماز تہجد پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا، بدنگاہی سے بچا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، بے پردگی سے بچا، گانوں بازوں سے بچا، فلم ڈراموں سے بچا، بے حیائی کی باتوں سے بچا۔ اے مولا ہمیں ظلم و ستم کی باتوں سے بچا، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے رحمان اے رحیم اے کریم ہماری مدد فرما۔ اگر ہم نفس و شیطان کے حوالے ہو گئے، گناہ کرنے والوں میں ہمارے نام لکھ دیے گئے، تو مولا ناکام ہونا مراد ہو جائیں گے۔ اے مولا جہنم کی آگ میں گرائے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ مولا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں حیادار بنا۔ مولا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں پردہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ پردہ کرنے والیاں ہماری بیٹیاں بہنا، انہیں ان کی عزت محفوظ فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیاری بیٹی سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ، خواتین مسلم کے پردوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو پردہ عطا فرما، آنکھوں میں حیا عطا فرما۔ اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیرت مند باپ غیرت مند بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو غیرت مند بنا، ہماری بیٹیوں کو غیرت مند بنا، حیا والا بنا۔ اے اللہ نے بہتر و مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے ان کے گھروں میں اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا فرما۔ قرآن و سنت کے مطابق میری بچیوں زندگی گزارو، نوجوانوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے گھر میں امن آ جائے گا۔ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، امن مل جائے گا۔ اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرو، دنیا راضی ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف توبہ و استغفار کی طرف دوڑو، اللہ کو منا لو، دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تم دنیا کی طرف بھاگو گے، اللہ روٹھ جائے گا۔ اپنے رب کو مناؤ، اس پہاڑوں کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، سمندروں کا مالک، ٹھنڈے پانی کا مالک، عرش عظیم کا مالک جو میرا اور آپ کا رب ہے، اس رب کو منا لو۔ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آج زندگی کا راج ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اے میری بیٹیوں بہنوں، اے نوجوانوں، آج وقت ہے، جو کرنا ہے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کر لیجئے، نمازیں پڑھیے، روزہ رکھیے، ذکر کیجئے، شکر کیجئے، حیا کیجئے۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دے، یا اللہ یا اللہ اپنے متقیوں کے صدقے میں رات کا وقت ہے، اے اللہ اندھیری رات، اے اللہ تیری رحمتیں برس رہی ہے، مولا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پہ تو نے انعام نازل
نازل کیا. اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی ہمارا حامد و ناصر ہے, تو ہی ہمارا وکیل ہے. اے اللہ جتنے بھی اس مجلس کے اندر بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جتنا بھی قافلہ اس سفر میں آیا ہے اے اللہ سب کی مدد فرما, سب کی حفاظت فرما, سب کی دعائیں قبول فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.